صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین ہم پر احسان عظیم فرماتے ہوئے ہمیں مغفرت حاصل کرنے کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ انہی میں سے ایک سال بعد آنے والا جو ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہے، وسیع تر خزانوں کے مالک ہماری تطہیر کے لیے، ہماری مغفرت کا سما بنانے کے لیے ہمیں پورا مہینہ ٹریننگ کرواتی ہیں۔ تو یہ پورا مہینہ بھوک پیاس کی شدت ہم نے محسوس کی، اور اس عمل سے بھی اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہوتے ہیں کہ میرے حکم پر میرے بندے بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں۔ مگر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ جیسے ہم سحری سے لے کر افطاری تک روزہ رکھ کر اللہ کو راضی کرتے ہیں، اس پر ہمیں اجر و ثواب ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسی طرح جس طرح روزے دار کو سحری سے افطاری تک کچھ نہ کھانے پینے پر راضی ہو کر اجر دیتے ہیں، اگر اللہ کی نعمتیں استعمال کرنے والے نعمت کے استعمال کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ ان کو بھی اتنے اجر دیتے ہیں۔ تو گویا اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ یہ تو مہینہ ختم ہو گیا، میں تو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، یہ روزے کی طرح اجر و ثواب پانا چاہتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بھی اپنی رحمت کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الطائم الشاکر، اچھی طرح سیر ہو کے کھا پی کے زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنے والا، الحمدللہ کہہ دینے والا، بمنزلۃ الصائم الصابر، اللہ کی ہاں رضا اور اجر کے اعتبار سے اسی طرح ہے جیسے سحری سے افطاری تک روزہ رکھنے والا۔ مگر اب یہ ہم نے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنا ہے کہ ہماری عادت ہے شکریہ کی، اللہ کی بے پناہ نعمتیں استعمال کرتے ہیں، کبھی اللہ کا شکریہ بھی ادا کیا ہے؟ اللہ نے صحت و عافیت میں رمضان دیا، روزہ رکھنے کی توفیق دی، قیام کی توفیق دی، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا؟ حقیقت یہ ہے کہ آج ہم سب پوری کی پوری امت شیطان کے بہکاوے میں آ چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جس ابلیس نے یہ اللہ کو چیلنج کیا تھا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، سورہ اعراف کے الفاظ، شیطان نے اللہ کو چیلنج کیا تھا کہ یہ تیرے بندے دن رات تیری نعمتیں استعمال کرنے والے، میں ان کو ایسا بنا دوں گا کہ ان میں سے اکثریت کو تو نہ شکرا پائے گا۔ وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو چکا ہے۔ آج ہم شکریہ ادا کرنے کے عادی نہیں ہیں، نہ لوگوں کا شکر ادا کرتے ہیں، نہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لوگوں کے بھی نہ شکرے، اللہ احکم الحاکمین کے بھی نہ شکرے۔
حالانکہ اللہ تبارک و تعالی اس پر نہ صرف خود راضی ہو جاتے ہیں کہ میرا بندہ میری نعمت کے بعد میرا شکر ادا کرتا ہے، بلکہ اللہ پیکج دیتے ہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تمہاری شکریہ کی عادت بن جائے گی، نعمت کے استعمال پہ میرا شکر ادا کرو گے تو کسی نعمت کو ترسو گے نہیں۔ میرے اللہ کا تم سے وعدہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تمہاری شکریہ کی عادت بن جائے تو میری طرف سے مزید نعمتوں کی برکھا برسے گی۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، مگر یاد رکھو اگر ناشکری کر بیٹھو، شیطان کے داؤ میں آ گئے، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ آج ہم اسی عذاب کی لپیٹ میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ انسان کو دونوں راستوں کی رہنمائی کر دی کہ یہ شکر گزاری والا ہے، یہ اختیار کرو گے نعمتیں مزید ملیں گی، یہ ناشکری والا ہے، ادھر عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، جو ملا ہے اس سے بھی محروم کر دیے جاؤ گے۔ اب یہ ہماری خود مختاری ہے کہ ہم شکر گزاری والا راستہ اختیار کریں یا ناشکری والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف 1 مہینہ ہمیں کھانے پینے سے رکنے کا حکم دیا، اس کے بعد کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ایمان والو یہ تمہارے لیے ہے، یہ تمہارے لیے ہی طیب چیزیں ہیں، کلوا من طیبات ما رزقناکم، تمہارے ہی کھانے کے لیے پیدا کی گئی ہے، لہذا پاکیزہ چیزیں تم کھاؤ، جی بھر کے کھاؤ، جتنی چاہتے ہو کھاؤ، لیکن یاد رکھو واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر چاہتے ہو ان میں مزید برکت ڈلتی رہے، ان سے محروم نہ کر دیے جاؤ، تو پھر یاد رکھو اگر مجھے معبود مانتے ہو تو نعمتیں کھانے کے بعد شکریہ کرنا نہ بھولنا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اور آپ کی اصلاح کے لیے یہاں یہ فرمایا کہ انسان کی رہنمائی کر دی دونوں راستوں کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں متنبع کرنے کے لیے جو ناشکری کا راستہ اختیار کرنے والے ہیں ان کا انجام بھی ذکر فرما دیا، ان لوگوں کے، ان قوموں کے واقعات بیان فرما دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ان لوگوں کی مثال بیان کرتے ہیں کہ جو پرامن بستی تھی، قوم پرامن تھی، امن و امان کی صورتحال اللہ نے ان کو عطا کی تھی، یاتیہا رزقہا رغداً من کل مکان، ہر طرف سے ان کے لیے وافر رزق آ رہا تھا۔ اللہ نے امن اور بے خوفی بھی عطا کی، ہر قسم کے وافر رزق سے بھی مالا مال کر دیا۔ اب جب ایسی کیفیت ہوئی فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، جب ان کو وافر ملنے لگا، شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ بھی ناشکری کر بیٹھے۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کا ذکر فرماتے ہیں کہ بڑا پرامن ماحول، وافر رزق، صرف ناشکری کی بنا پر ان کو جو ہے وہ خوف کا سامنا کرنا پڑا، قحط سالی کا، بدامنی کا، دہشت گردی کا اور ہر قسم کے مسائل کا ان کو سامنا کرنا پڑا، اور جس وافر رزق کی صورت میں اللہ کی نعمت استعمال کرتے تھے، دانے دانے کو ترسنے لگے۔ یہ مجھے اور آپ کو متنبع کرنے کے لیے اللہ نے قرآن کا یہ حصہ بنا دیا
تاکہ ہم اس سے عبرت پکڑیں کہ ہم نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِینٍ وَشِمَالٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ سبا میں قوم سبا کا ذکر فرماتے ہیں کہ ان کو بھی دو نشانیاں اللہ نے عظیم، گھنے، خوبصورت اور عمدہ ترین پھل والے، ذائقے والے باغات سے مالا مال کیا تھا، کہ ایسے باغات کہ جن کے پھل کے پوری دنیا میں چرچے تھے کہ اگر کھانے کے لائق وہ پھل ہے تو ان کے باغات کا، اور باغات بھی اتنے گھنے، مفسرین نے لکھا ہے کہ پھل توڑنے کی ضرورت نہیں، خالی ٹوکری سر پہ رکھ کے پتے میں سے گزر جاؤ تو پھل کی خود بخود بھر جاتی ہے۔ پھل اتنا، اور باغ بھی ایسا گھنا کہ سر پہ خالی ٹوکری رکھ کے باغ میں سے گزرے ہیں، پھل کی خود بخود ٹوکری بھر جاتی ہے، اور پھل بھی اتنا عمدہ، اتنا شیریں کہ دنیا میں ان جیسا جو ہے وہ پھل کسی اور باغ کا نہیں تھا، اس قدر مالا مال۔ اور ہے بھی دونوں پہاڑوں کے درمیان، پانی بھی وہاں پر ہر طرح کی جو ہے اس زمین کو سونا اگنے والی زمین جو ہے وہ لکھا گیا ہے، مگر وہ بھی ہماری طرح ناشکری بن گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی اس نعمت سے محروم کر دیا۔ مجھے اور آپ کو تنبیہ کرنے کے لیے کہ دیکھو میری نعمتیں تم بھی استعمال کرتے ہو، اگر تم بھی قوم سبا والا، اس بستی والا، ان ناشکری کرنے والوں والا راستہ اختیار کرو گے جو نعمتیں میسر ہے ان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے، کیونکہ میں نے صرف وعدہ نہیں کیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میں نے عمل بھی تمہیں بتلا دیا کہ یہ دیکھ لو اس کی عملی صورت۔ اسی طرح سورہ قلم میں وہ باغ والوں کا قصہ ہے، اور بھی قرآن کریم میں کئی واقعات ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں رزق کو ضرورت جتنا استعمال کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور ساتھ فرماتے ہیں کہ میرا شکر ادا کرنا نہ بھولنا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے خود فرما دیا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهْ لَكُمْ، مجھے یہ نعمتیں دے کر اور تم سے کچھ نہیں چاہیے، بس تم نعمت استعمال کر کے الحمدللہ کہہ دو، میں اسی سے راضی ہو جاتا ہوں، بس تمہارا کلمہ شکر مجھے چاہیے، اسی سے میں اللہ تم پہ راضی ہو جاتا ہوں کہ میرے بندے میں تجھ سے راضی ہوں، کھا جتنا کھا سکتا ہے کھا، مگر شکر کرنا نہ بھولنا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ما انعم اللہ علی عبد من نعمت، کہ اللہ کسی بندے کو کوئی نعمت دیتے ہیں، نعمت ملنے کے بعد، اس کے استعمال کے بعد وقال الحمدللہ الا وقد ادى شکرہا، کہ وہ نعمت استعمال کرنے کے بعد الحمدللہ زبان سے کہہ دیتا ہے اس نے اس نعمت کا شکر ادا کر دیا، اللہ کے ہاں وہ شکر گزار بن جاتا ہے کہ اس نے استعمال کے بعد الحمدللہ کہہ دیا ہے۔ خود نبی کریم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ بھی یہی ہے، دیگر انبیاء کا بھی اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا، دیگر صفات کے ساتھ وہ بھی اللہ کے شکر گزار تھے، اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے والے تھے، حالانکہ جب ہم ان کے حالات کتاب و سنت سے دیکھتے ہیں ہمارے حساب سے تو ان کو ملے کچھ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سے آپ آگاہ ہیں، قرآن نے بیان کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جناب ابراہیم علیہ السلام کی یہ صفت بیان کرتی ہیں شاکرا لانعمہ، سورہ نحل کے الفاظ کہ وہ اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے والے تھے۔
آج میری اور آپ کی ناشکری کا عالم کیا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہم سمجھتے ہیں ہمیں ملے کیا ہے، کیونکہ ہم جس کو دیکھتے ہیں وہ ہم سے کئی گنا زیادہ نعمت والا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی نعمتوں پر شکر کی صفت بیان کی۔ اب ذرا جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ذرا جائزہ تو لے کے دیکھیں کہ ان کو اللہ نے نعمتیں دی کیا تھی۔ تھوڑے سے جوان ہوئے، گھر سے محروم ہو گئے، باپ نے گھر سے نکال دیا، قوم ان کو آگ میں پھینک رہی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام اور باقی دیگر انبیاء بھی دیکھ لیں کہ نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا۔ ان کے حالات پڑھ کے دیکھیں، ان کے معاشی حالات، ان کے باقی معاملات، مگر اس کے باوجود وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے۔ خود نبی کریم علیہ السلام اتنی اللہ کی عبادت کرتے کہ پاؤں پہ برم آ جاتا، پاؤں ٹوٹ جاتے۔ اماں جان فرماتی ہیں کہ آپ کیوں اتنا اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتے ہیں، ذرا کم عبادت کر لیا کریں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکریہ کا عالم یہ ہے، ادھر معاشی عالم کیا ہے کہ 2 مہینے گھر میں سالن نہیں پکتا۔ عبادت اتنی کرتے ہیں، کھڑے ہونے کی وجہ سے، کثرت سے کھڑے ہونے کی وجہ سے پاؤں سوج جاتے ہیں، اور معاشی حالات کیا ہے، 2 مہینے گھر میں سالن نہیں پکتا۔ آج میں اور آپ اتنی نعمتوں کے باوجود سمجھتے ہیں کہ ہمیں ملے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں جن مسلمان صحابہ کرام کے بارے میں فرماتے ہیں جن کو اول کے حکم ملا تھا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ تم سے ان نعمتوں کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ جن کو اللہ فرما رہے ہیں تم سے نعمتوں کا حساب لیا جائے گا، ان کی شکر گزاری ناشکری کا تم سے پوچھا جائے گا۔ وہ صحابہ کرام کا ذرا جائزہ تو لے کر دیکھے کہ ان کو اللہ نے نعمتیں عطا کتنی کی تھی۔ ان کے پاس دنیاوی لحاظ سے تھا کیا کہ جن کے بارے میں اللہ ان سے فرما رہی ہے تمہاری نعمتوں کے بارے میں کل قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا۔ ان کے پاس تو تن پہ پہننے کے لیے لباس تک نہیں تھا، اپنا گھر نہیں تھا، بکتے بکاتے سب کچھ اسلام کے لیے چھوڑ کے آ کے دارہ اسلام میں داخل ہو جاتے۔ ان صحابہ کا عالم یہ ہے کہ وہ مسئلہ پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت عمر سے، حضرت ابو بکر سے کہ اس آیت کا مفہوم سمجھا دیجئے۔ اتنی غیرت ہے کہ تقاضا نہیں کر سکتے کہ ابو ہریرہ بڑا بھوکا ہے، بھوک سے جو ہے وہ نڈال ہے، مجھے کھانے کے لیے حاجت ہے، تو کھانا کھلا دو۔ بس آیت کا مفہوم پوچھا، جناب صدیق نے بھی بتلا دیا، جناب عمر نے بھی بتلا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ان سے پوچھا تو سمجھ گئے، فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ابو ہریرہ تمہیں بھوک لگی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود گھر میں بھوکے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، گھر سے نکلے صدیق کے گھر جاتا ہوں، جناب صدیق بھی آ رہی ہیں، ان سے پوچھا، فرمایا کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ میں نے کہا چلو آپ کے پاس جاتا ہوں، فرمایا چلو عمر کے گھر چلتے ہیں، جناب عمر بھی آگے سے آ رہے ہیں۔ پوچھا، فرمایا کہ میری بھی یہی کیفیت ہے، گھر میں کچھ تھا نہیں۔ میں نے کہا چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتا ہوں۔ تینوں یار اکٹھے جو ہیں وہ صحابی کے باغ میں جاتے ہیں، تازہ ٹھنڈا پانی چشمے کا اور تازہ کھجوریں جب ان کو کھانے کے لیے ملتی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اور میرے ساتھیوں، اللہ جن نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے وہ یہ ہے کہ جو چوتھے گھر سے ہمیں ملی ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ ہم سے سوال کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے حالات آپ دیکھیں،
مگر پھر بھی صحابہ بھی شکر کرنے والے، نبی کریم علیہ السلام بھی شکر کرنے والے۔ آج میں اور آپ، ہم اتنا کچھ ہونے کے باوجود ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ہے ہی کیا جس کا شکر ادا کریں۔ آج کا اس معاشرے میں بسنے والا غریب سے غریب انسان بھی وہ قارون جس کے خزانے اس قدر کہ آج کے تمام IMF، ورلڈ بینک، یہ سارے مالیاتی ادارے اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے۔ یہ فرعون جو خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا، مگر آج کا غریب سے غریب انسان بھی جو نعمتیں استعمال کرتا ہے، وہ ان کی نعمتیں دیکھ لے وہ خود سر پیٹے کہ میں قارون، میں خزانوں کا مالک۔ آج ایک عام سے انسان کے گھر میں لیٹرین کی سہولت دیکھ لے، بٹن دبا کے چلنے والا پنکھا ٹھنڈی ہوا دینے والا دیکھ لے، وہ آج کا سائیکل اور موٹر سائیکل کے ایسی گاڑیوں کی بات نہیں کہ موٹر سائیکل پہ جو ہے وہ تھوڑی سی مدت میں جو ہے وہ دور کا سفر طے کرنے والی سواری ہے۔ یہ قارون دیکھ لے تو ہوش اڑ جائے کہ مالدار تو یہ، اسے تو لیٹرین تک میسر نہیں تھی، ہوا کے لیے جو پیڈسٹل فین اور یہ فین تک ان کو میسر نہیں تھے، کہ آج غریب سے غریب انسان کو یہ نعمت تھی۔ آج کا ایک عام انسان کے پاس ATM کارڈ ہی بیلنس ہو نہ ہو، یہ ایک ATM کارڈ کی سہولت ہی قارون کے سارے خزانوں پہ بھاری ہے۔ پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ملا کیا ہے، کس کا شکر ادا کریں؟ تو اللہ جن سے فرما رہے ہیں کہ تم سے ان نعمتوں کا سوال کیا جائے گا، ان کی بات پرس ہوگی، ان کے حالات کا جائزہ لیں کہ وہ صحابہ کرام کیسے تھے، ان کے گھر کے حالات کیسے تھے۔ اور آج میں اور آپ کے ناشکری کی جتنی صفات ہیں وہ ساری ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ صرف ایک کھانے ہی کا دیکھ لیجیے کہ کھانے کا کس قدر ضیاع ہم مسلمان کرتے ہیں، کہ جو کھانا بھی حلال کھاتے ہیں، پاک اور طیب کھاتے ہیں، مگر وہی کتنا جو ہے وہ گندگی کے ڈھیروں پہ آپ کو پڑا نظر آتا ہے۔ حالانکہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ سیدہ عائشہ اماں جان کے حجرہ میں ایک خشک روٹی کا ٹکڑا پڑا دیکھا، فرمایا یا عائش، پیار سے عائش کہا کرتے تھے، فرمایا عائشہ یہ کیا؟ یاد رکھ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ رزق انسان سے روٹ جائے، ناراض ہو جائے، اس کی نسلیں روتی ہیں، پھر یہ واپس نہیں آتا۔ ایک خشک روٹی کا ٹکڑا، ہم تو مرغ مسلم جو ہے وہ کئی دن فریج کے بعد جو ہے وہ کوڑے کی نظر کرتے ہیں، اور جو اپنا نہیں ہوتا شادی بیاہ میں کھانے کی چیزوں کا حشر کیا کرتے ہیں کہ 10 ڈشیں کھانے کے بعد بھی الحمدللہ زبان پہ نہیں آیا، بس 1-2 میں اگر کوئی کمی کوتاہی تھی اسی کے شکوے شکایتیں کرتے میرے ہاتھ سے باہر نکلتے، بوتل ٹھنڈی نہیں تھی، کھیر ٹھنڈی نہیں تھی، میٹھا ایسا تھا، وہ ایسا تھا، 10 میں سے 9 طبیعت مائل کر گئی، مگر ان پہ شکر نہیں، ایک جو پسند نہیں تھی سبھی اس کے تذکرے کرتے نظر آتے۔ یہ آج ہم مسلمانوں کی حالت ہے۔ ایک تو کھانے کا ضیاع کہ 100 آدمی 200 آدمیوں کا کھانا استعمال کرتے ہیں، کھاتے 100 کا ہی ہیں، 100 کا ساتھ ضائع کرتی ہے۔ حالانکہ نبی کریم علیہ السلام جن کی زندگی میرے اور آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے، ان کا طرز عمل کیا ہے؟ ما آب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط، زبان رسالت سے کبھی کھانے کی کسی چیز کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کسی نے عیب نہیں سنا۔ ان اشتہاہ عقل و ان کرہ ترک، جب کھانے کی چیز پیش کی گئی، چکی طبیعت مائل ہوئی تو کھا لی ورنہ چھوڑ دی۔ یہ ٹھنڈا ہے، یہ گرم ہے، اس میں مرچ کم، اس میں نمک کم، کبھی زبان رسالت سے یہ جملہ ازواج نے نہیں چھوڑا۔ یہ ازواج آواز دیتی ہے
ما آبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعامن قط، ساری زندگی کھانے میں ایک مرتبہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ گرم ہے، کہ زیادہ گرم ہے، یہ زیادہ ٹھنڈا ہے، اس کو ایسے ہونا چاہیے تھا، یہ مرچ کم کیوں ہے، مرچ نمک زیادہ کیوں ہے۔ کبھی آپ نے اپنی پسند کھا لیا، ورنہ چھوڑ دیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جیسے رمضان کے روزے رکھنے سے راضی ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ کی نعمتیں استعمال کرنے پر اگر کوئی شکر کی عادت بنا لیتا ہے، اللہ اس سے بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ زبان رسالے سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، الطاعم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر۔ اگر میری اور آپ کی شکریہ کی عادت بن جائے، ہم روزانہ کھاتے بھی رہیں تو روزے جتنا اپنا ہمیں اجر و ثواب بھی ملتا رہے۔ اور پھر اللہ نے وعدہ کیا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، ترسو گے نہیں، عادت شکریہ کی تم بنا لو تو میں تمہیں نعمتوں سے مالا مال کر دوں گا اور زیادہ دوں گا۔ ورنہ یہ قرآن میں واقعات نہ شکروں کے پڑھ کے دیکھ لو، گھنے باغات سے محروم ہو گئے، امن خوف میں بدل گیا، بد امنی ان کا مقدر بن گئی، صرف ایک اسی ناشکری کی بنا پر۔ تو اس لیے میرے بھائیو، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ روزے سے راضی ہوتے ہیں، اپنی نعمت کے استعمال پر اگر اللہ کا شکر ادا کیا جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ نہ صرف راضی ہو جاتے ہیں بلکہ روزے دار جتنا جو ہے وہ اجر و ثواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اگر ہم شکریہ کی عادت بنا لیں گے تو انشاءاللہ کھا پی کے بھی ہم نہ کھا پی کے روزہ رکھنے والے جتنا اجر و ثواب جو ہے وہ کما سکتے ہیں، اگر ہماری شکریہ کی عادت بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر معاملہ میں کتاب و سنت کی اتباع